بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ICS پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 28، اور اس لیکچر میں چیپٹر نمبر 2 کا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ 3 ٹائپس ہیں ہمارے پاس کیز کی، وہ ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے اس لیکچر میں۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم پرائمری کی کو، کمپوزٹ کی کو اور آلٹرنیٹ کی کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ کیز کے متعلق آخری ٹاپک ہے، جس میں ہم 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کو جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ کی ہے ہمارے پاس فارن کی، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد سیکنڈری کی، اور اس کے بعد سارٹ کی۔ ان 3 ٹائپس کو ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم فارن کی کو دیکھ لیتے ہیں۔ فارن کی بہت ہی امپورٹنٹ کی ہے، کیونکہ جو ہماری ڈیٹا بیس ہے یا جو ہمارا DBMS ہے وہ اصل میں ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہم ٹیبلز کے درمیان میں ریلیشنز بناتے ہیں، اور وہ ریلیشنز جو ہیں وہ صرف اور صرف فارن کی وجہ سے ہی بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کی پڑھنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ڈیٹا بیس میں ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیں، یعنی کہ اگر ایک ٹیبل کو کسی دوسری ٹیبل یا ایک ریلیشن کو کسی دوسرے ریلیشن کے ساتھ لنک کرانا چاہیں، ریفر کرنا چاہیں، تو پھر ہمیں فارن کی بنانی پڑتی ہے۔ فارن کی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، جو ہم اس لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب میں پہلے ڈیفینیشن کی طرف آتا ہوں۔ اب فارن کی از این ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹس۔ فارن کی ایک ایسا کالم ہے، ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے، یا ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹ بھی ہو سکتے ہیں ریلیشن کے اندر۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، فارن کی ریلیشن کے اندر ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے ہوز ویلیو میچ، جس کی ویلیو میچ کرنی چاہیے، لنک ریفر کرنی چاہیے ان ویلیوز سے جو پرائمری کی ویلیوز ہیں ان دا پیرنٹ ریلیشن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارن کی کسی نہ کسی ٹیبل کے ساتھ ریفر کرے گی، کسی نہ کسی ٹیبل کے ساتھ ریلیشن پیدا کرے گی، اور وہ ٹیبل جس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوگا وہ پیرنٹ ریلیشن ہوگا، اور اس ریلیشن کے اندر جو پرائمری کی ہوگی وہ اس کے اندر وہی ویلیوز ہوں گی جو کہ ہم فارن کی کے اندر لکھیں گے۔ فارن کی کے اندر ہم کوئی ایسی ویلیو نہیں لکھ سکتے جو پیرنٹ ٹیبل کے پرائمری کی میں موجود نہ ہوں۔ بات کو پھر سمجھیں، فارن کی ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو پرائمری کی سے ریلیٹ کرے گا پیرنٹ ٹیبل کے یا پیرنٹ ریلیشن کے۔ ریلیشن سے مراد یہ ہے کہ فارن کی ویلیو جو ہیں وہ وہی ہونی چاہیے جو پیرنٹ ٹیبل کے پرائمری کی ویلیوز ہوں۔ اگر پرائمری کی کے اندر کوئی ایسی ویلیو موجود نہ ہو جو ہم فارن کی میں لکھ لیں، تو یہ محال ہوگا، امپاسبل ہوگا، اور یہ ڈیٹا بیس میں انٹر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ مسٹ میچ ہونی چاہیے پرائمری کی ویلیو سے فارن کی ویلیوز۔ انشاءاللہ ایگزامپل کے ذریعے سے آپ کو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی، لیکن بہرحال MCQs کے حساب سے، شارٹ کویشچن کے حساب سے اگر آپ کو لکھنا پڑے تو سب سے بہتر اور جامع ڈیفینیشن یہی ہے کہ فارن کی ویلیو مسٹ میچ ود دا ویلیوز آف پرائمری کی ان دا پیرنٹ ٹیبل۔ فارن کی کا ایک اور کام ہے، اٹ از یوز ٹو کریٹ ریلیشن شپ ان دا ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا بیس میں ریلیشن شپ بنانے میں مدد دیتے ہیں، اسٹیبلش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کریٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اسٹیبلش بھی لکھ سکتے ہیں، از یوز ٹو اسٹیبلش ریلیشن شپ ان دا ڈیٹا بیس۔ ٹیبل اور ریلیشن، جس طرح ایک MCQ بنتا ہے کہ پرائمری کی، ایوری ٹیبل مسٹ ہیو اونلی ون پرائمری کی، ایک ٹیبل یا ایک ریلیشن صرف ایک پرائمری کی رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا فارن کی بھی ایک ہی ہوگی ٹیبل میں یا ریلیشن میں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ٹیبل اور ریلیشن
may contains many foreign keys. ایک ٹیبل اور ایک ریلیشن کے اندر آپ ایک سے زیادہ فارن کیز بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ٹیبل کو ایک سے زیادہ ٹیبل کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح ہم پرائمری کی کو پی کے سے ڈینوٹ کرتے تھے, اسی طرح اس کو ہم ایف کے سے ڈینوٹ کریں گے. اٹ از ریپریزنٹڈ بائی ایف کے. There are two types of relation in the relationship established by FK. فارن کی سے جو ریلیشن شپ بنتے ہیں اس سے ہمیں دو قسم کے ریلیشن ملتے ہیں, دو قسم کی ٹیبلز ملتی ہیں. ایک ٹیبل کو ہم پیرنٹ ٹیبل کہیں گے یا پیرنٹ ریلیشن کہیں گے, اور دوسری ٹیبل کو ہم چائلڈ ریلیشن کہہ سکتے ہیں یا چائلڈ ٹیبل کہہ سکتے ہیں. اب پیرنٹ ریلیشن ڈیفینیشن کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ ایسا ٹیبل جس کے اندر پرائمری کی موجود ہو اور فارن کی اس سے ریلیٹ کرتی ہو, ایسے ٹیبل یا ریلیشن کو ہم پیرنٹ ریلیشن کہتے ہیں. ریلیشن ان وچ پرائمری کی ایگزسٹ, جس میں پرائمری کی موجود ہو, دیٹ ریفرس ٹو دا فارن کی آف دا چائلڈ ریلیشن, جو چائلڈ ریلیشن کے فارن کی سے ریفر کرتی ہو. یعنی کہ چائلڈ ریلیشن کی جو فارن کی ہے اس میں جو ویلیوز ہیں وہ ریفر کرتی ہوں صرف اور صرف پرائمری کی سے, وہ بھی پیرنٹ ٹیبل کی. پیرنٹ ٹیبل سب سے پہلے بنانا پڑتا ہے اور اس کے بعد چائلڈ بنانا پڑتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر ہم ڈیٹا انٹری کی اس کو دیکھیں تو انٹری جو ہے سب سے پہلے پیرنٹ ٹیبل میں ہوگی اور اس کے بعد چائلڈ ٹیبل میں ہوگی. اسی طرح ایک ایسا ریلیشن, ایک ایسا ٹیبل جس کے اندر فارن کی ایگزسٹ کرتی ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں, چائلڈ ریلیشن. اور چائلڈ ریلیشن کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ نام ہے ڈیپینڈنٹ ریلیشن, کہ یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ پیرنٹ ٹیبل میں ڈیٹا پہلے لکھنا پڑتا ہے, پھر اس کی ویلیو میچ ہوں گی فارن کی ویلیو سے, اس لیے یہ ڈیپینڈنٹ ریلیشن بھی کہلاتا ہے. اگر ایگزامپل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. سپوز وی ہیو دا فالوئنگ ٹو ریلیشن. ہم نے سپوز کیا کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہے اور ایک ہمارے پاس ٹیبل ہے فیکلٹی کی. اگر اسٹوڈنٹ کے ایٹریبیوٹس کو دیکھیں تو ایک ایس آئی ڈی ہے, ایک ایس نیم ہے اور ایک فیکلٹی آئی ڈی ہے. اور اگر فیکلٹی کو دیکھیں تو یہ ایف آئی ڈی ہے, ایف نیم ہے اور ایف ایڈریس ہے. اسٹوڈنٹ کی پرائمری کی کو چیک کریں تو ایس آئی ڈی ایز اے پرائمری کی ہم نے بنا لی ہے اور ایف آئی ڈی ہم نے یہ پرائمری کی بنا لی ہے. اب یہی پرائمری کی آرڈنری کی کے طور پر میں ایمبیڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کی ٹیبل میں, یعنی کہ فارن کی کو ریفر کروں گا اسی کے ساتھ. یعنی کہ یہ جو ایف آئی ڈی ہے یہ اصل میں کوئی الگ سے ایٹریبیوٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ہم لے کر آئے ہیں فیکلٹی کی ٹیبل سے, یعنی کہ لنک کرانے کے لیے, ریلیشن شپ بنانے کے لیے. اس لیے اب یہاں یہ پرائمری کی ہے اور یہاں یہ ایک ایف کے بن گیا. اور یہاں اس کی یہ مجبوری ہوگی کہ اس ایٹریبیوٹ میں ہم جو بھی ویلیو لکھیں گے مسٹ میچ, اس کا میچ ہونا ضروری ہے پرائمری کی ویلیو سے فیکلٹی ریلیشن کے اندر. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سپوز کریں, اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم یہ فیکلٹی ایسا ایٹریبیوٹ جس میں پرائمری کی موجود ہو جو ریفر کی گئی ہو تو وہ ہمارا پیرنٹ ٹیبل کہلاتا ہے, اور جس میں فارن کی موجود ہوتی ہے وہ ہمارا چائلڈ ٹیبل کہلاتا ہے. تو یہ پیرنٹ ٹیبل ہے, ظاہر سی بات ہے پہلے ہمیں فیکلٹی میں ڈیٹا انٹر کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ میں. فیکلٹی کا ڈیٹا ہم نے انٹر کر دیا اور یہ پیرنٹ ٹیبل ہے ہمارے پاس. اب اگر میں ایس آئی ڈی لکھتا ہوں 01 اور AAA نام, اور اگر فیکلٹی آئی ڈی لکھنے کی باری آئے گی تو ان تینوں میں سے کوئی ایک ویلیو لکھنی پڑے گی اور کوئی ایکسٹرا ویلیو نہیں لکھنی پڑے گی. سپوز کریں کہ اگر میں یہاں 104 لگا دیتا ہوں تو 104 جو ہے وہ ایک ایسی ویلیو ہوگی جو یہاں سے میچ نہیں کرے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا رزلٹ ہمیں ملے گا. اس سے ہمیں رزلٹ یہ ملے گا کہ ڈیٹا بیس ایک ایرر پروڈیوس کرے گا ریفرنشیل انٹیگریٹی کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریفرنشیل انٹیگریٹی جو ہے وہ ہمیں فالو کرنی پڑے گی, یعنی کہ ایف آئی ڈی کی وہی ویلیو لکھنی ہے جو پرائمری کی میں ایگزسٹ کرتی ہوگی. اور ایسی ٹیبل جس کے اندر فارن کی موجود ہو وہ چائلڈ ٹیبل کہلاتی ہے. اور اس طرح کی جو ایٹریبیوٹ ہمیں بنانے پڑتے ہیں, فارن کی بنانی پڑتی ہے, جس سے ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ پیدا ہو جاتا ہے.
ریلیشن شپ سے یہ ہوگا کہ اب ہم دو بچوں کا یا دو ٹیبل میں سے ایک ریکارڈ نکال کر دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر سپوز کریں کہ میں یہ پوچھوں کہ یہ بتائیں کہ جو ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے رول نمبر 2، بتائیں اس کے ٹیچر کا کیا نام ہے، تو آپ جو ہے وہ رول نمبر 2 سے فیکلٹی آئی ڈی کو دیکھیں گے، 103 کو یہاں سے میچ کریں گے اور ہمیں دو ٹیبل میں سے ایک رزلٹ ملے گا اور اس کا نام ہے کاشف. تو ریلیشن شپ بنانے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کی ہے. اور ہمارے پاس 7 کیز تھیں اور ان میں سے سب سے امپورٹنٹ یہ 2 ہی کیز ہیں، ایک پرائمری کی اور ایک فارن کی. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہمارے پاس ایک اور کی ہے، وہ ہے سیکنڈری کی، اس کے بعد سارٹ کی. یہ ہمارے پاس آخری کیز ہیں اور یہ سمپل ایک ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ہم نے ان کو کیز اس لیے کہا ہے کہ بھئی اگر ہمارے پاس پرائمری یا فارن کی نام پتہ ہوں، معلوم نہ ہوں، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کریں گے ڈیٹا بیس میں، تو پھر ایسی کیز کو ہم سیکنڈری کی کہیں گے. بات سمجھنے والی ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے ابھی اسے. این ایٹریبیوٹ ان اے ریلیشن دیٹ کین بی یوز ٹو ایکسیس ریکارڈس. کوئی بھی ایٹریبیوٹ جس کو ہم ریکارڈ ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کریں وہ ہماری سیکنڈری کی کہلائے گی. سیکنڈری کی ویلیوز میں ناٹ بی یونیک، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی ویلیوز یونیک نہیں ہوں گی. تو مثلا سنگل یا اپنا ایسے سمجھیں کہ یونیک نہیں ہوں گی، بلکہ ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہیں، مے بی ڈپلیکیٹ. جیسے 1 سیکنڈری کی ویلیو میں ریفر ٹو مینی ریکارڈز. اگر ہمیں سیکنڈری کی ویلیو پتہ ہو تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ ریکارڈ نہ ملے، بلکہ 3-4 ریکارڈز ہمیں 3-4 ویلیوز ایٹ اے ٹائم مل جائیں. یہ بھی ممکن ہے. بس سمجھیں کہ ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالات میں اگر ہمیں کوئی اور کی کا نہ پتہ ہو، پرائمری کی کا نہ پتہ ہو، تو کسی بھی ایٹریبیوٹ کو یوز کر کے ہم کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ایسی کی کو ہم کیا کہیں گے؟ سیکنڈری کی. ابھی ایگزامپل سے آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی. سپوز وی ہیو دا فالوئنگ ریلیشن، ایس آئی ڈی، ایس نیم اور ایس ایڈریس، 3 اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اسٹوڈنٹ کے. سپوز کریں مجھے ایس آئی ڈی بچے کا رول نمبر نہیں پتہ، لیکن اگر اس کے والد صاحب آ کر یہ کہتے ہیں کہ بچے کا نام یہ ہے، ہمیں جو ہے نا وہ اس کا ریکارڈ دکھائیں، تو ہم نام ہو سکتا ہے کہ کلاس میں ایک بچے کے ریکارڈ صرف ایک دفعہ ہی ہو. یعنی کہ مثال کے طور پر ایک نام ہے، سپوز کریں محمد وقاص. اب ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک بچے کا ریکارڈ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بچے اس طرح کے کلاس میں موجود ہوں. تو ویسے ہم وقاص سے ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں، رول نمبر بھی، ایڈریس بھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر 2 بچے ہوں وقاص کے نام کے تو پھر 2 آئی ڈیز ہمیں ملیں گے، اور اگر ایک بچہ ہوگا تو پھر تو پورے ہمیں ایگزیکٹ ریکارڈ مل جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ یہ کی جو ہے ایس نیم والی سیکنڈری کی بن سکتی ہے، لیکن اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ یونیک نہیں ہوگی، ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے. وی کین ایکسیس دا ریکارڈز آف اے اسٹوڈنٹ بائی اسپیسیفائنگ اٹس نیم. ہم اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ اس کے نام سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، لیکن بٹ دیئر میں بی 2 ویلیوز. ہو سکتا ہے کہ 2 بچوں کا ریکارڈ، 2 بچوں کا نام ایک جیسا ہو، تو پھر 2 نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال پھر ہمیں 2 ویلیوز ملیں گی. لیکن اس طرح کی جو کی ہے جو بن سکتی ہے وہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ سیکنڈری کی، جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا ایکسیس کر سکیں، لیکن اس میں یونیک کا کوئی کنڈیشن موجود نہ ہو، ڈپلیکیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی کی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری کی. سمپل سی بات ہے. اس کو آپ یہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ پرائمری کی کے علاوہ باقی جتنے ایٹریبیوٹ ہیں وہ سارے ہی ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور یونیک بھی اس میں ضروری نہیں ہے. تو پھر یہ سارے ہی سیکنڈری کی کہلا سکتے ہیں. نیکسٹ اور ہمارے پاس آخری کی ہے، اور وہ ہے سارٹ کی. سارٹ کی اصل میں ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ریکارڈز کو اور اپنے جو ہے وہ ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں، سارٹنگ میں لاتے ہیں، اسینڈنگ آرڈر میں، ڈسینڈنگ آرڈر میں، الفابیٹیکلی، نومیریکلی، کسی بھی طریقے سے ہم ارینج کر سکتے ہیں. ایسی کی جیسے مثال کے طور پر میں سمپل سی بات، آخری بات سب سے پہلے کر دیتا ہوں
کہ اگر میں تمام بچوں کو ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے اچھے مارکس والا بچہ ہے وہ سب سے پہلے آ جائے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ریکارڈز کو ارینج کریں گے مارکس کے حساب سے، اور وہ جو مارکس والا ایٹریبیوٹ ہے پھر وہ سارٹ کی کہلائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا ایٹریبیوٹ جو سارٹنگ میں جو ترتیب دینے میں مدد کرے وہ ہماری سارٹ کی کہلاتی ہے۔ این ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹ دیٹ از یوزڈ ٹو فزیکلی سیکوینس دا اسٹور ڈیٹا، تاکہ اسٹور ڈیٹا کو فزیکلی سیکوینس میں لے کر آ جائیں، ترتیب میں لے کر آ جائے، تو ایسی ایٹریبیوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سارٹ کی، یا ہم اسے کنٹرول کی بھی کہتے ہیں۔ ڈیٹا کین بی سارٹیڈ ان ڈفرینٹ ویز، ڈیٹا کو ہم سارٹ کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، جیسے کہ الفابیٹیکلی یعنی کہ اے سے لے کر زیڈ تک، یا زیڈ سے لے کر اے تک، نومیریکلی بھی 0 سے لے کے 9 تک، یا 9 سے لے کے 0 تک، یعنی کہ اسینڈنگ آرڈر میں بھی کر سکتے ہیں اور ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ان دا اسٹوڈنٹ ٹیبل از ارینجڈ نومیریکلی، سپوز کریں کہ اسٹوڈنٹ کی ٹیبل ہے اور ہم نے اس میں نومیریکلی ڈیٹا کو ارینج کیا ہے مارکس کے حساب سے، تو پھر یہ جو مارکس ہے یہ ہمارے سارٹ کی کہلائے گی۔ اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کی ٹیبل ہے، ایس آئی ڈی، ایس نیم، ایس ایڈریس، مارکس، اس میں جو ہے نا ہمارے پاس 4 ایٹریبیوٹس ہیں، ہم نے ادھر یہ انڈر لائن کر کے بتا دیا کہ یہ پرائمری کی ہے، اور اس کے بعد یونیکنس نہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹا ایکسیس ہو سکتا ہے، وہ سیکنڈری کی ہے، اور یہ جو مارکس ہے جس کی وجہ سے ہم نے تمام ڈیٹا کو ارینج کیا ہے وہ ہماری سارٹ کی کہلائے گی۔ اس طرح یہ ہماری کیز کا ٹاپک جو ہے وہ اینڈ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انڈیکس اور یوزرز کو دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔